محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے، کافروں کا منافقوں کا کہنا نہ مانیے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے، کافروں کا منافقوں کا کہنا نہ مانیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے جو حکم آپ پر وحی کیا جاتا ہے اس پر چلیے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تم لوگوں کے سب اعمال کی اللہ تعالی پوری خبر رکھتے ہیں۔ وتوکل علی اللہ، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ وکفی باللہ وکیلا، اللہ تعالی کافی کارساز ہے۔ وتوکل علی اللہ، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ وکفی باللہ وکیلا، اللہ کافی کارساز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، کافروں منافقوں کا کہنا نہ مانیے، اور آسمانی حکم پر اس کی اتباع اور پیروی کیجیے، اور اللہ پہ بھروسہ کیجیے۔ اللہ کے پیغمبر یہ سب کچھ پہلے بھی کر رہے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں پہلے بھی یہ چیزیں موجود تھیں، آپ اللہ پہ بھروسہ کر رہے تھے، آپ متقی اور تقوی والی زندگی گزار رہے تھے، آپ اللہ کے حکم کی اتباع کر رہے تھے، آپ کافروں اور منافقوں کا کہنا نہیں مانتے تھے۔ پھر اللہ نے کہا، یہ کافروں کو سنایا، مخالفین کو سنایا، دشمنوں کو سنایا کہ میرا پیغمبر میرے راستے پہ چلے گا، تمہاری ایک بھی نہیں مانے گا، یہ تمہاری نہیں مانے گا، یہ تو میرا بندہ ہے، میری ہی ماننے والا ہے اور میرا ہی فرما بردار ہے، اور یہ تو میرا ہی پیغمبر ہے۔ تو یہ مخالفین کو سنانے کے لیے اور ساتھ ساتھ قیامت تک آنے والے انسان کے لیے پیغام ہے کہ اللہ نے اپنے پیاروں کو کس چیز کا حکم دیا ہے اور کیا پیغام دیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور کافروں اور منافقین کا کہنا نہ مانو، ان کے راہ پہ مت چلو، ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ کہاں اللہ کی بات جو اپنے پیغمبر سے کہہ رہے، اس کی اہمیت بتلا رہے کہ پیغمبر سے یہ بات کہی گئی، اس بات کی اہمیت کتنی ہے، اور آج اس کی امت کہاں کھڑی ہے، آج اس کی امت کہاں کھڑی ہے، اس کی زندگی کا رخ کس طرف ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے خطاب کیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور ساری انسانیت کو سنایا ہے، ساری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ تمہاری زندگی ہمیشہ تقوی کے ساتھ ہو، اور تم کافروں کا اور منافقین کا طرز نہ اپنانا، اور ان کی خواہشات میں عمل نہ کرنا، اور ان کا کہنا نہ ماننا۔ یہ اللہ نے اس امت کو تلقین کی ہے اپنے پیغمبر کے واسطے سے۔ پھر یہ خیال آتا ہے کہ دنیا میں کفر کے پاس وسائل ہیں، طاقت ہے، دنیا کی معیشت پہ اس کا کنٹرول ہے، معاشی دنیا میں اس کا سکہ چلتا ہے، دنیا کے اندر ایک منظم نظام ان کے پاس ہے۔ اگر ان سے تعلقات توڑ دیے اور ان کی خواہشات میں عمل نہ کیا، اور ان کے آرڈر اور ان کے مطالبات کو نظر انداز کر دیا، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ پھر زندگی کیسے گزرے گی؟ پھر ہم اس دنیا میں کیسے جی سکیں گے عزت کے ساتھ؟ تو آگے بتایا وتوکل علی اللہ، اللہ بھی تو ہے، اللہ بھی تو ہے۔
اللہ بھی تو ہے اور بہت بڑی ذات ہے. ساری دنیا کی کفر کی طاقت اللہ کے ہاں ایسی کمثل العنکبوت، مکڑی کا جالا دیکھا ہے؟ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہے. کمثل العنکبوت، ان کی ساری طاقت کی مثال مکڑی کے جالے کی سی ہے. اللہ کی طاقت. اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ جل شانہ کو اپنے ساتھ لے لو. وتوکل علی اللہ، اور ساتھ یہ بھی کہا وکفی باللہ وکیلا، کہ اللہ کافی ہے کارساز. اللہ ہی کارساز کافی ہے. وہی ذات کارساز ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. اکیلی اللہ کی ذات جو وہ تمہارے ساتھ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ تو آج دنیا کے معبودوں کو اور خداؤں کو جو نئے تراشے ہوئی ہیں انہیں ساتھ لینے کی فکر ہے، اور وہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام اور خالق حقیقی اس کی مدد اور نصرت کو ساتھ لینے کی فکر آج مسلمانوں میں بھی نہیں رہی گئی. اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت پہ اعتماد آج مسلمانوں کا بھی نہ رہا. تو خاص طور پہ یہ پیغام ہے اللہ سے ڈرو، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانو، اور اللہ کے حکم کی اتباع اور پیروی کرو، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین کارساز ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، تم کچھ بھی ان کی کہنے مان لو، کچھ بھی ان کے مطالبات پوری کر لو، راضی پھر بھی نہیں ہوں گے. راضی پھر بھی نہیں. ہاں، جب تک کہ تم ان کی ملت اختیار نہ کر لو. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، جن اسلامی دنیا نے ان کے سب کچھ مانا، کیا انہوں نے انہیں چھوڑ دیا؟ تباہ و برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. ان ملکوں کا کیا حشر کیا، اور ان کا کیا سلوک رہا؟ نہیں راضی ہوئے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے سچا پیغام ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. تم سر سے لے کر پاؤں تک دکھا دو کہ ہم تمہاری ہی ہیں، تم جیسی ہیں، فرما پھر بھی راضی نہیں ہوں گے. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ تم ان کی ملت نہ اختیار کر لو، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے. وہ تمہیں ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھیں گے، کہیں پھر ان کے اندر سے چنگاری بڑک نہ اٹھے، پھر یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نئی نسل میں پھر ایمان اور دین کی روح زندہ نہ ہو جائے. یہ راضی نہیں ہوں گے. تو کیوں نہ ہو، پھر اپنے اللہ کی مان کے چلے، اور اسی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اور اسی ذات پہ اعتماد کریں، اور اسی کو راضی کریں. اور تم اپنے آباء و اجداد پہ نظر رکھو تو صحیح، وہ مٹھی بھر تھے، اور ان کی مردم شماری 700 تھی، پھر 1200 تھی، اور پھر 1500 کے قریب ہوئی، اور ساری دنیا کے اندر انہوں نے امن اور سلامتی کا جھنڈا لہرایا ہے، اور ساری دنیا پہ وہ غالب آئے ہیں. کیا خوبی تھی ان میں؟ ان کی خوبی یہی تھی کہ وہ اللہ کے مقابلے میں دنیا میں کسی کے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ دین سے ایک، جسے کہیں کہ 1 انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. یہی ان کی پختگی، یہی ان کا استقامت، اور یہی ان کی دین سے وفاداری کا نتیجہ تھا. پھر اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ تھی. تو آباء و اجداد کو دیکھو، اپنا ماضی دیکھو، انہوں نے کس طرح دنیا کے اندر غلبہ پایا اور عزت کمائی ہے. وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ قرآن حدیث پر عمل کرنے والے تھے، وہ کافروں اور منافقوں کا ساتھ نہیں، ان کا کہنے مان کے زندگی گزارنے والے نہیں، وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے تھے. اور اللہ پھر ان کے لیے کارساز بنا، حاجت روا بنا، مشکل کشا بنا،
اور اس کی مدد اور نصرت ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رہی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات پہ صحیح اعتماد، یقین، اپنی صفات پہ صحیح یقین نصیب فرما دے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔